شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ نون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ یعنی یہاں پہ قلم کی قسم کھا کر اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ کتنی اہم چیز ہے، کیونکہ میں نے جیسے پہلے ذکر کیا تھا کہ قرآن میں جن چیزوں کی قسم کھائی گئی اس سے ان کی بھی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، ان کی امپورٹنس بھی پتہ چلتی ہے، اور پھر اس قسم کے بعد جو بات کہی جا رہی ہے اس کی بھی خاص اہمیت ہوتی ہے، اسی لیے قسم کھا کر اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پر قلم ظاہر ہے اس کے شرف، اس کے مقام، اور جو قلم کا کام ہے جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا، اس سے اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ اور حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا: عرش، قلم، آدم اور جنت عدن، اور باقی چیزوں کو حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گئی، لیکن ان 4 چیزوں کو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے خود بنایا۔ اور قلم کی امپورٹنس کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے علم کو محفوظ کیا جاتا ہے، علم کو محفوظ کرنے کا ذریعہ ہے، اور لکھا ہوا علم انسان کے لیے صدقہ جاریہ کا بھی کام کرتا ہے۔ اور ذہن میں جیسے آتا ہے نا امام بخاری کے بارے میں، ٹھیک ہے، کہ کس طریقے سے انہوں نے اس بڑے کام کو کیا، اور کس طریقے سے قلم کے ذریعے سے وہ علم محفوظ ہو کے ان کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ بن گیا۔ تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو۔ اب قسم کھانے کے بعد کس بات پہ قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اور یقیناً تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر فائز ہو۔ یہ گواہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کتنی بڑی گواہی ہے کہ آپ اخلاق کے بلند درجے پر فائز ہیں۔ تو اس لیے جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے کہ ہم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اخلاق کو احسن بنا لیں، ہو از دا رول ماڈل؟ کس کو فالو کریں گے؟ کس کا طریقہ اپنائیں گے؟ کس سے سیکھیں گے کہ کس کام کو اخلاق سے جو ریلیٹڈ ہے کس طریقے پر کیا جائے گا، معاف کہاں کہاں پہ کیا جائے گا، صبر کیسے کیسے کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے بلند درجے پر فائز ہیں، تو وہ ان کے انہی جو انہوں نے اخلاق مختلف جگہوں پہ صبر کر کے، معاف کر کے، برداشت کر کے، جیسے ابھی بیویوں کا معاملہ تھا، آپ دیکھیں وہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ یعنی کچھ تو انہوں نے بتا دیا اور باقی اس سے درگزر کر دیا کہ ایٹ لیسٹ ان کو پتا ہو، نیکسٹ ٹائم کے لیے وہ کیئرفل ہو جائیں، تو بتایا ضرور لیکن باقی درگزر کر دیا، اس میں لمبی چوڑی ڈانٹیں نہیں پلائیں۔ تو اچھا اخلاق، گفتگو کیسے کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ مسکراتے کیسے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ بدویوں کے ساتھ ان کا کیا معاملہ تھا؟ صحابہ سے محبت کیسے کرتے تھے؟ اپنی بیوی سے اظہار محبت کیسے کرتے تھے؟ یہی اخلاق ہے۔ آج دین پڑھنے والوں میں بھی جو کمی پائی جاتی ہے وہ عبادات میں اتنی نہیں ہوتی جتنی اخلاق میں ہوتی ہے، سختی، روکھا پن، شدت۔ تو قرآن کا ایک اثر یہ ہونا چاہیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع اور آپ کی اطاعت اور آپ کی سنت کو فالو کرنے کا جو ایک اثر انڈیکیٹر نظر آنا چاہیے وہ اخلاق میں نظر آنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میزان میں بھاری نیکی، سب سے بھاری نیکی اچھا اخلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں مکمل ایمان والے وہ ہیں جو خوش اخلاق ہوں، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے اعلیٰ درجے پر گھر کی ضمانت دی ہے اس شخص کے لیے جو اخلاق میں اعلیٰ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی بہترین اخلاق عطا فرمائے۔ اور آپ دیکھیں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی بتایا گیا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، آپ کے لیے یعنی آپ کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو امت جو جو بھی نیکی کرتی ہے اس کا ایک اجر کہاں جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا سلسلہ ہوگا؟ جسٹ ٹیک ون نماز، ٹھیک ہے، اگر باقی سب کو چھوڑ، یہ جو ہمارا کلمہ پڑھنا ہے نا اس کا بھی اجر ان کو جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ہم تک یہ پیغام پہنچایا۔ تو جتنے بھی لوگ ایمان لے کر آتے ہیں وہ اپنے ہر عمل جو وہ کرتے ہیں اس کی ایک نیکی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاتی ہے۔ تو اللہ کتنی قدردانی کرنے والا ہے